آگے سنیں، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ ظلم کی تعریف آپ کو بتا چکا، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، کام کسی کا نام کسی کا، مجرم کوئی بنا دینا کسی کو۔ اللہ فرماتا ہے اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا۔ اللہ تعالی کے لیے کسی عیب، کسی نقص، کسی برائی کا تصور کرنا بھی درست نہیں ہے، کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی سچا نہیں، اس کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں۔ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ ہمیں یہاں یہ بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، قرآن آیا ان کے پاس، تو انہوں نے نہ نبی کو مانا نہ قرآن کو مانا، اور گمان کیا کہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اب پتہ چلا کہ ظالموں میں مشرک جو ہیں سب سے برے ظالم ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حق کا انکار کر دیا، حالانکہ ان پر لازم تھا کہ جب حق ان کے پاس آیا تھا اس میں غور کرتے، فکر کرتے، اگر کوئی خامی دیکھتے تو پھر اعتراض کرتے۔ انہوں نے بلا تاخیر، بغیر دیر کیے فوراً انکار کر دیا، تو یہ حماقت ہے، سفاہت ہے، جہالت ہے۔ اب یہاں میں نے آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے کی کیا صورتیں؟ کافر کا بت پرستی کر کے، بتوں کی پوجا کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جھوٹ کی صورتیں بتا رہا ہوں۔ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے اور کہہ دے کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے، اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ خلط ملط مکسنگ کر کے، ملاوٹ کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی کا انکار کرنا اور کہنا کہ آپ کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، جو اللہ کا نبی ہو اور اس کو کہہ دیں کہ وہ اللہ کا نبی نہیں۔ جھوٹا مسئلہ بیان کر کے کہنا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ساری باتیں میں نے جھوٹ کی بتائی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جو اللہ نے نہیں کہا اس کو اللہ کا کہا بتا دینا، جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کو اللہ کا نبی مان لینا، غلط کر کے یہ کہنا کہ اللہ ہی نے ایسا کہا ہے، تو یہ اللہ پر کیا ہے؟ جھوٹ باندھنا۔ کیا ہے؟ اونچی گئی ہے، آپ نے سنا۔ ہر جھوٹ برا ہے، ہر جھوٹ، اونچی گئی ہے، بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہر جھوٹ برا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی نسبت
کسی سچی بڑی ہستی کی طرف کی جائے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف، نبی کی طرف کر دی جائے تو یہ بڑا گناہ ہے، سخت جرم ہے۔ نبی پاک سچے ہیں، جو لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے، کوئی شبہ، اونچی کہہ دیں آپ کا ہر قول و فعل حق ہے۔ آپ نے یہ بات سنی۔ جو ان سے پوری طرح وابستہ ہو جائے وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق۔ اگر عبادت کو ان سے بے تعلقی ہو جائے تو باطل ہے۔ اگر ہمارے قصور کو ان کے قدم سے نسبت ہو جائے، ان کی مہربانی ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے، ان کی ذات اتنی پیاری، اتنی محترم، اتنی مہربان کہ ہمارے لیے پھر خیر ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ لکھنے والوں نے لکھا ہوا کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، آپ بھی کہیں معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ صرف آپ کو سنانے کے لیے، ورنہ یہ لفظ بھی منہ پر لاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ واضح رہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ کسی کی نہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا، کسی عیب، کسی خامی، کسی نقص، کسی برائی کا کوئی تصور بھی اللہ کے ساتھ کیا جا سکتا نہیں۔ چھپا ہوا فتویٰ موجود ہے، یہاں تک لکھ دیا ان ظالموں نے کہ اللہ نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ آگے دلیل اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے۔ اگر یہ کہو کہ اس پر قادر نہیں تو پھر سب پر تو قادر نہیں، معاذ اللہ۔ یہ دلیل دی۔ شیئن کے معنی چیز کے کیے ہیں، میں شیئن کا معنی کر رہا ہوں، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہر چاہے پر، ہر یعنی جو وہ چاہتا ہے اس پر اس کو قدرت ہے۔ قدرت کے معنی کر سکنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر یہ دلیل مان لی جائے کہ ہر چیز پر قادر ہے تو ابھی جھوٹ کا کہا ہے، کل کو چوری کا کہو گے، پرسوں کسی اور چیز کا کہو گے، اور یہی آیت پڑھو گے تو کیا مطلب؟ رستہ کھلا کہ یہ نہیں کھلا انہوں نے؟ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، خود سے پاک ہے، خود سے پاک ہے، اس کو کسی نے پاک کیا نہیں، اس کے لیے کوئی عیب سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز اونچی کوئی اس جیسا نہیں، نہ تھا، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ ہی گمان۔ بتوں کو شریک ٹھہرانے والے، مظاہر قدرت کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے اونچی پاک۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو اللہ کے لیے امکان کذب، امکان کا مطلب ممکن، کذب جھوٹ، کہ جھوٹ بولنا ممکن مانتے ہیں، کیا ایمان والے ہیں اونچی؟ اور جو ان کو ولی مانے، مومن مانے، تو وہ خود مومن رہیں گے اونچی؟ کیا ان کی نماز ہوگی؟ کیا ان کی کوئی نیکی عبادت بنے گی؟
نہیں، اللہ تعالی کے لیے جھوٹ باندھنا، اللہ خود فرما رہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کا انکار کرے، حق کو جھٹلائے۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالی کے لیے کسی عیب کی بات سوچی جا سکتی بھی نہیں۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہے اچھی طرح۔ ہمیں قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم نے اس بات کو دل و جان سے ماننا ہے۔ کوئی اس کے خلاف بات کرے تو اس کی کوئی دلیل سنی جا سکتی نہیں، وہ دلیل اس کا خیال ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا جن لوگوں سے اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس میں سے یہ پہلی بات ہے کہ وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ آپ کو تفصیل پڑھنی ہو ہماری کتابیں دیکھ لیں، ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور اس کے بارے میں لکھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی گمان کر لے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو کیا مانا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، کیونکہ اللہ تعالی پاک ہے، کوئی اس کا شریک۔ ہر مومن کہتا ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک۔ ایک کلمہ یاد کرو، اکثر پڑھتے رہا کرو، خاص طور پر کوئی ایسی چیز نظر آئے جس میں کفر کی علامت ہو، کوئی بت نظر آ جائے، کوئی کافروں کی نشانی نظر آ جائے تو پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک لہ، یہ کلمہ یاد کر لو، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ خود بھی یاد کر لو، بچوں کو بھی یاد کرا دو، کہیں کوئی تصویر دیکھی بت کی، کوئی اور چیز دیکھی، فوراً پڑھو اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جو کوئی اللہ کا کوئی شریک ٹھہرائے، کوئی بات اللہ نے نہیں کی اس کو اللہ کی بات بتائے، جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کو اللہ کا نبی بتائے، جس کو اللہ نے نبی بنایا اس کو نہ مانے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو اللہ نے واضح فرما دیا، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، دوزخ، آگ، یہ وہاں جائیں گے، ان کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، حق کو جھٹلائے گا، اس کے لیے صرف جہنم ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پاک۔ اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ ہاں قرآن میں ذکر ہے اللہ کے ہاتھوں کا، تو وہ ہمارے جیسے ہاتھ نہیں، وہ دست قدرت بے مثل۔ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں، 5 انگلیاں ہیں، جوڑ ہے، نہ۔ اللہ تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، لکھنے والوں نے لکھ دیا اس کا جسم ہے، وہ سیڑھیاں اتر کے آتا ہے، ایسی کوئی بات۔ اوپر والا کہنا، اللہ ہر جگہ ہے، سمتوں سے بھی، اگر ایک طرف کہیں تو باقی طرف کون ہے؟
تو یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں، مانتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچی آپ کے سامنے آ جائے کوئی اور آ کر کوئی بات کہے اور کہے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے اور وہ بات اللہ نے نہیں فرمائی، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ٹھکانہ جہنم، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم، دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ یہ قرآن کا انداز، یہ استفہام انکاری، اور اس کا قاعدہ ہے کہ جب یہ نفی پر داخل ہوتا ہے تو ایجاب کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی کیا اب بھی یہ لوگ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ یہ استفہام انکاری کہنے کا انداز کہ اتنی بات کر کے بھی کیا یہ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق نہیں ہے، جبکہ انہوں نے حق کا انکار کیا، اپنی حماقت کا، سفاہت کا، بے وقوف ہونے کا ثبوت دیا، اور اللہ پر افترا باندھا، اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ پر وہ الزام لگایا جو بہت شدید، کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جہنم میں ٹھہریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو یہ معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بیان آپ سن رہے ہیں پیچھے آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ یہ باتیں بظاہر بارش کون برساتا ہے، اولاد کون دیتا ہے، ساری باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں۔ ان کو مصیبت سے کون بچاتا ہے، ان کو پناہ کس نے دی ہے، ساری باتیں سنی۔ اب یہ اللہ پر جھوٹ باندھے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔